پنجاب میں گورننس کے معاملات اور جو شدید تنقید رہی ہے کارکردگی کی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی، اب اس میں ایک نیا موڑ آ چکا ہے۔ ان پر اختیارات کے ناجائز استعمال پر نیب میں سخت امتحان کا سامنا ہے عثمان بزدار کو، اور معاملہ ہے شراب کا خلاف ضابطہ لائسنس، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اب ان کے خلاف انہی کے سابق ڈائریکٹر جنرل ایکسائز اکرام اشرف گوندل وعدہ گواہ بن گئے ہیں، اور وہ ان کے خلاف ایک سب سے اہم ثبوت ہے جو اس وقت نیب کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ شراب لائسنس کیس کے علاوہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار پر جنوبی پنجاب میں مختلف رشتہ داروں کے نام پر جائیدادیں خریدنے کا نیا الزام بھی سامنے آیا ہے، جس پر نیب نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ان کے اہل خانہ کے اثاثوں کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہے۔ یہ سب ڈیولپمنٹس بہت اہم ہیں عثمان بزدار کے حوالے سے، اور آج وزیر اعلیٰ بزدار کے بارے میں جو کیفیت نظر آتی ہے اس میں لگتا یہ ہے کہ شاید ان کے وجود اور ان کی سیاسی بقا وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اس پر شدید سوالات کھڑے ہو چکے ہیں، اور بعض ماہرین تو یہ کہتے ہیں کہ اس پوری کیفیت میں اگر وہ بچ جائیں تو بڑی بات ہوگی، کیونکہ یہ ایک جانب ان کا امتحان ہے تو دوسری جانب نیب کی ساکھ کا بھی امتحان ہے۔ نیب لاہور نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے 2 گھنٹے پوچھ گچھ کی، درجنوں چپتے ہوئے سوالات کیے۔ پیشی کے موقع پر نیب نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو 12 صفحات پر مشتمل سوال نامہ بھی دیا، جس کا 18 اگست تک ان سے جواب طلب کیا گیا ہے۔ گویا کہ ان کے پاس چند روز ہیں نیب کو ان 12 صفحات پر مشتمل سوالات کے جوابات دیں۔ نیب میں پیشی کے بعد عثمان بزدار نے اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ 3.5 گھنٹے مشاورت کی، جس میں نیب کے سوال نامے پر حکمت عملی تیار کی گئی۔ عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ نیب نے جو بھی ریکارڈ مانگے فراہم کریں گے، جب بلائیں گے جائیں گے۔ جس فائل کی آپ بات کر رہے ہیں، کبھی آپ اس کو کھول کے دیکھیں کہ اس میں سی ایم آفس کا کہیں ذکر ہے، کہیں دور دور سے اس کا کہیں واسطہ ہے کہ نہیں ہے۔ روزانہ ہزاروں فائلیں چلتی ہیں، اور ہر فائل تو چیف منسٹر کے پاس نہیں آتی۔ تمام چیزیں قاعدے اور قانون کے مطابق چلتی ہیں، تمام چیزیں رولز اور ریگولیشن ہر چیز کی طے ہیں، ہر کسی کا اپنا اختیار ہے۔ اسی شراب لائسنس کیس میں سابق ڈائریکٹر جنرل ایکسائز اکرام اشرف گوندل نے چیئرمین نیب کو معافی کی درخواست بھی دے دی ہے۔ سابق ڈی جی ایکسائز نے نیب میں پیش ہو کر تحریری بیان دیا ہے کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو بتایا تھا کہ درخواست دہندہ کے پاس تمام NOCs نہیں ہیں، شراب کے لائسنس کا اجرا پالیسی اور قوانین کے برعکس ہے۔ سابق ڈی جی ایکسائز نے بیان دیا کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے تیسری بار اسمبلی دیکھ کر فوری شراب لائسنس جاری کیا جائے کہا، اور سابق ڈی جی ایکسائز کے مطابق انہوں نے اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری مسٹر راہیل احمد صدیقی کے دباؤ پر شراب کے لائسنس پر دستخط کر دیے۔ یہ شراب کے لائسنس پر دستخط جو ہے، کیا عثمان بزدار کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے کیریئر پر سیل لگا سکتے ہیں، اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں، یہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن آج کی اس اہم ڈیولپمنٹ پہ بات کرتے ہیں، ہمارے نمائندہ خصوصی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ حسن رضا ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ حسن رضا صاحب۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے میڈیا سے بھی کہا، نیب سے بھی کہا کہ اس معاملے سے ان کا کوئی تعلق نہیں، ہر فائل چیف منسٹر کے پاس نہیں آتی، ہر معاملہ چیف منسٹر کے پاس نہیں آتا، میرا اس معاملے سے واسطہ تعلق کیا ہے؟ نیب کا کیا کہنا ہے کہ کیوں ہے عثمان بزدار کا اس معاملے سے واسطہ تعلق، کیوں ان کو آج گرل کیا نیب نے؟ دیکھیں، نیب حکام اس حوالے سے خان صاحب وہ یہ کہتے ہیں کیونککہ عثمان بزدار نے ڈائریکشن دی تھی ایسے کام میں جس میں مداخلت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وزیر اعلیٰ کی پالیسی تھی 2009 کے مطابق کہ 4 یا 5 سٹار جو ہے وہ ہوٹل ہوگا تو پھر جو ہے اس کو شراب کا لائسنس جاری کیا جا سکتا ہے، لیکن کیونکہ وہ ڈی جی ایکسائز کو ان کی طرف سے ڈائریکشن پاس کی گئی، اور جو 5 کروڑ روپے مبینہ طور پر کرپشن کرنے کا الزام ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے عثمان بزدار کو بلایا گیا، اور یہی بات ہوئی کہ جس طرح ڈی جی ایکسائز نے واضح طور پہ کہا کہ پرنسپل سیکرٹری ٹو وزیر اعلیٰ ڈاکٹر راہیل احمد صدیقی کی جانب سے ان کو جو ہے وہ واضح طور پہ فون کیا گیا تھا اور ان کی جانب سے دباؤ ڈالا گیا تھا، کیونکہ پرنسپل سیکرٹری جو بھی ڈائریکشن دیتا ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ڈائریکشن پر وہ آگے جو ہے وہ پاس آؤٹ کرتا ہے۔ یہی وجوہات بنی ہے کہ آج راہیل احمد صدیقی سے بھی تقریباً جو ہے 9 گھنٹے تک جو ہے ان سے بھی تحقیقات کی جاتی رہی، اور کسی حد تک وہ بھی مان گئے ہیں، جو نیب ذرائع اور حکام ذمہ داران نے اس حوالے سے تصدیق کی ہے کہ وہ یہ مان گئے ہیں کہ انہوں نے کال کی تھی، لیکن اب جو ہے کل ان کو دوبارہ بلایا گیا ہے، ان کے پاس کچھ ثبوت بھی ان کو دیے گئے ہیں جو نیب کے پاس تھے۔ راہیل احمد صدیقی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مجھے جو بھی میں فون کرتا تھا وہ تو صاف ظاہر ہے وزیر اعلیٰ کی ڈائریکشن پر ہی آگے
آگے جو ہے وہ احکامات دیے جاتے تھے. لیکن یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آج اس کیس میں بہت سارے ثبوت وزیر اعلیٰ کے سامنے بھی رکھے گئے نیب کی جانب سے, رحیل احمد صدیقی کے سامنے بھی رکھے گئے ہیں. اور یہ جو 12 صفحات پر مشتمل سوال نامہ آج چیف منسٹر کو دیا گیا, یہ محض اس شراب کے لائسنس کے حوالے سے تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں, یہ شراب کے لائسنس سے متعلق تو ان سے تقریباً 23 سوال پوچھے گئے نیب کی جانب سے, جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار یہی کہتے رہے کہ وہ مکمل تیاری کے ساتھ نہیں آئے, کسی کا جواب نہیں دے سکتے, میرا جو ہے وہ ذہن کام نہیں کر رہا, اس سوال کے مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کے جوابات دیے جاتے رہے. لیکن اس کے بعد نیب حکام کی جانب سے جو متعدد درخواستیں آئی ہوئی تھی وہ ان کے سامنے رکھی گئی, اور یہ کہا گیا کہ یہ آپ کے خلاف ایلیگیشنز ہیں, جائیدادیں مختلف ناموں پہ بنائی ہیں آپ نے, پیسے متعدد جگہوں سے لیے ہیں, تقرر تبادلوں سے, ٹھیکوں سے, اور من پسند افراد کو نوازا ہے, اور اس میں الزام یہ ہے کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں پہ اور اہل خانہ کے نام جو ہے جائیدادیں بنائی ہیں, جس کو مد نظر رکھتے ہوئے 12 صفحات پر مشتمل آمدن سے زائد اثاثہ جات ایک نئی انکوائری کھل گئی ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پرفارما دیا گیا ہے کہ وہ 18 تاریخ تک تمام ریکارڈ جو ہے جو اس میں دیے گئے ہیں وہ دے, اور جائیدادوں سے متعلق ایک تو متعلقہ جو ڈپٹی کمشنرز ہیں, بورڈ آف ریونیو ہے, ان کو خطوط لکھے گئے ہیں نیب لاہور کی جانب سے, اور ان کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی خط لکھا گیا ہے کہ جو ان کے اکاؤنٹس ہیں ان کے حوالے سے تفصیلات جو ہے نیب کو فراہم کی جائے. یہ بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے آج کے جائیدادوں سے متعلق, اور جو کرپشن کے ایلیگیشنز لگ رہے تھے اس کے متعلق یہ ایک نئی زبردست زبردست. تھینک یو سو مچ حسن رضا, تھینک یو سو مچ اگین. بہت اچھی ماشاءاللہ رپورٹنگ کی ہے آپ نے, اور یقیناً یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے عثمان بزدار کے سیاسی اور وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے کیریئر کے حوالے سے. اس پر مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ پاکستان کے نامور سینئر صحافی, تجزیہ کار, ایڈیٹر جناب سلمان غنی موجود ہیں. بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, وقت نکالا آپ نے. سلمان غنی صاحب, یہ بتائیے گا کہ واضح طور پہ لگتا ہے کہ عثمان بزدار کا جو کیریئر ہے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ اندھی گلی میں داخل ہو چکا ہے. دیکھیں کامران صاحب, یہ وسیم اکرم پلس ہیں عمران خان صاحب کے, اور یہ مسئلہ جو ہے یہ ٹیسٹ کیس ہے حکومت کے لیے, اور اس میں جو ڈی جی ایکسائز ہیں وہ اپنا بیان دے چکے ہیں, لیکن اصل بات جو ہے وہ ڈاکٹر رحیل صدیقی بتائیں گے, جن کی تحقیقات ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر رحیل صدیقی نے یہ آرڈرز کنوے چیف منسٹر کے بہاف پہ کیے تھے یا خود کیے تھے. چونکہ عثمان بزدار صاحب اس سے بیرت ظاہر کرتے نظر آ رہے ہیں, تو اگر چیف منسٹر کی مرضی کے اگینسٹ ڈاکٹر رحیل صدیقی نے یہ آرڈر کنوے کیے ہیں تو پھر بہت سارے معاملات کے آگے سوالیہ نشان کھڑا ہوگا, اور اس وقت عثمان بزدار صاحب کی پوزیشن خاصی کنفیوز ہو چکی ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ نیب ان کے آفس پہنچنے سے پہلے نیب ذرائع کے حوالے سے تو خبریں آ رہی ہیں, لیکن چیف منسٹر ہاؤس کی طرف سے کوئی خبریں نہیں آئیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ صرف عثمان بزدار کا مستقبل ہی داؤ پہ نہیں لگا, بلکہ ایک بڑا سوالیہ نشان خود عمران صاحب کی حکومت کے سامنے ہے. ایک اور اہم بات کامران صاحب, اس سے پہلے نیب کے حوالے سے یہ تاثر تھا کہ شاید اپوزیشن اس کا ٹارگٹ ہے, لیکن اب معاملہ حکومتی ذمہ داران تک بھی وسیع ہوتا جا رہا ہے, اور اس کی بھی بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ پاکستان سلمان غنی صاحب, اگر یہ باقی یہ انویسٹیگیشن کسی اس اینڈ تک جاتی ہے جس میں عثمان بزدار کے خلاف الزامات ٹھوس ہو جاتے ہیں, وہ الزام لگا کے پھر نیب ایکشن بھی لیتی ہے, اس سے تو حکومت کا امیج اور نیب کا امیج تو بہت بہت بہتر ہو جائے گا, کیونکہ ایک انڈیپینڈنٹ حکومت, ایک انڈیپینڈنٹ نیب کا تصور سامنے آئے گا جو کہ وزیر اعلیٰ کو بھی نہیں چھوڑ رہا پنجاب کی. یہ تو بہت بڑی چھکا ہو جائے گا عمران خان کے لیے اور نیب کے لیے. تو کامران صاحب ایک طرف تو چھکا ہو جائے گا, تو دوسری طرف عمران خان صاحب نے جسے وسیم اکرم پلس قرار دیا تھا ان کا امیج کا کیا بنے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیسٹ کیس ہے حکومت کے لیے, اور اس میں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ آرڈر کس کا تھا, چونکہ ایک کنفیوژن بنائی جا رہی ہے کہ یہ ڈاکٹر رحیل صدیقی نے یہ بات کنوے کی ہے. میں بار بار یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ڈاکٹر رحیل صدیقی نے از خود یہ آرڈر کنوے کیا ہے تو پھر سارے معاملات جو ہیں ان کے آگے سوالیہ نشان کھڑا ہوگا کہ کیا صرف شراب کے لائسنس کے حوالے سے ہی انہوں نے ایک غلط میسج دیا, یا اور بھی بہت سارے ایسے مگر آپ نے یہ دیکھا کہ نیب جو ہے وہ صرف محدود نہیں کر رہی اپنی تحقیقات کو شراب کے لائسنس پہ. آج تو ان کے رشتہ داروں کے اثاثوں کے حوالے سے بھی سوالات کیے گئے ہیں. 12 صفحات کا اگر سوال نامہ دیا گیا ہے
تو نیب تو ان کو بالکل اسی طرح سے ٹریٹ کر رہی ہے جیسے کسی ایک عام ملزم کو ٹریٹ کرتی ہے. یہ نیب کے لحاظ سے تو یہ پھر میں کہوں گا کہ یہ ایک بہت ہی بڑا ان کے حساب سے جتنا بھی ان کے امیج پر سوال آیا ہے، یہ تو پھر میں کہوں گا کہ یہ تو نیب کے امیج کے لیے چھکا ہوگا اگر وہ کنکلوسیولی ایکشن لے لیتی ہیں چیف منسٹر پنجاب کے خلاف. کامران صاحب، یقیناً ادارے اپنی ساکھ کے حوالے سے بہت کچھ کرتے ہیں. میں نے اسی لیے کہا ہے کہ جب پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے بہت سارے تحفظات پیش کیے ہیں تو یقیناً نیب اپنی ساکھ کے لیے اس طرح کے اقدامات کیے ہیں اور عثمان بزدار صاحب کو انہوں نے نوٹس جاری کیا ہے، اور میری اطلاع کے مطابق کچھ اور حکومتی ذمہ داران کو بھی نوٹس دیے گئے ہیں، اور آنے والے کل کے اندر ایک اور رکن اسمبلی بھی نیب کے سامنے پیش ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کا ایک عزت و تکریم اور وقار رہنا چاہیے، اور ادارے آزادانہ اور شفاف طریقے سے اگر پیش رفت کریں گے تو یقیناً ان کی ساکھ بحال ہوگی. لہٰذا نیب کی ساکھ کے حوالے سے عثمان بزدار کا کیس ایک ٹیسٹ کیس کی حیثیت رکھتا ہے. یقیناً سر، یقیناً. جناب سلمان غنی ہمارے ساتھ موجود تھے.